انڈیا اور پاکستان کی سیز فائر کے بعد انڈین گورنمنٹ کی اور اسپیشلی انڈین آرمی آفیسرز کی، جنرلز کی بہت ہی مضحکہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈیا بالکل ہی بوکھلا گیا ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے جو جنرلز ہیں ان کی ذرا سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ ان ٹرمز آف ملٹری اسٹرینتھ، ان ٹرمز آف گورنمنٹ سچویشن اور ان ٹرمز آف جیو پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس میں انڈیا کہاں اس وقت اسٹینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی آفٹر دی سیز فائر کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا۔ Nothing could have been more stupid than this statement coming from such a high stature within India۔ کسی بھی ملکوں کے درمیان جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ میرے نالج میں یا میرے اس ایکسپیرینس میں ایسی کوئی چیز آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ دس واز ویری کڈش آن دی پارٹ آف دی انڈین ڈیفنس منسٹر۔ اس کے بعد اس سے بھی مذائقہ خیز جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی ڈائریکٹلی فرام دی مودی صاحب خود، جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے جب اس طرح کیا تو پاکستان نے انڈیا پر اٹیک ہی کر دیا۔ آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی ہی ایک بچگانہ سی بات ہے کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب آپ اٹیک کریں گے تو پاکستانی فورسز جو ہیں وہ گھروں میں جا کے سو جائیں گی اور اپنے لوگوں کو مرنے دیں گی؟ یہ عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ کس مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتی ہے؟ I am unable to understand this so far۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا ان سٹیٹمنٹس کے اوپر جو انڈین جنرلز نے دی ہیں۔ اب انڈین ایک جنرل ہے جو جنرل این چوہان ہے، جو چیف آف انڈین ڈیفنس سٹاف ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، میرا خیال ہے کہ جب سیز فائر ہوا تو سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی جنرلز کی طرف سے، انڈین ملٹری کی طرف سے، وہ انہی کی طرف سے آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وار میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، بٹ آئی ول ناٹ ٹیل کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی بھی اپنی آرمی کو شاید اس طرح کی سچویشن میں ڈالا نہیں ہے، یا انہوں نے شاید وار اس طرح لڑی ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ جب نقصان ہو جاتا ہے یا جب کوئی آپ کو سیٹ بیک مل جاتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے یا کور اپ کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس کو نہ صرف دنیا میں بلکہ انڈیا کے خود میڈیا نے، جو کہ بہت ہی سینسیشنلائز کرنے کا ایک ماسٹر ہے میڈیا، اس نے پھر اپنے ہی فورسز کو، اپنی ہی سمجھ لیں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو ٹیک آن کرنا شروع کر دیا بائی دیم سیلف۔ باقیوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے خود ہی بہت کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ تھی۔ اسی طرح بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے انڈین جنرل جو ہیں انہوں نے اگین یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی جہاز تو ہمارے گرے ہیں، بٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے گرے ہیں۔ یہ اگین ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے، بہت ہی عجیب سی ایک انالیسز اور سٹیٹمنٹ ہے جو انڈیا کے جنرل جو ہیں وہ یہ اپنے انٹرویوز میں کر رہے ہیں۔ نارملی جو یونیفارم لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات چیت نہیں کرتے، ان کے جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اور طرح سے ہوتی ہیں، لیکن جو ایک سٹرکچرڈ سسٹم یا سٹرکچرڈ آرگنائزیشنز کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے بڑے سٹرکچرڈ آنسر ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ انڈیا کی نہ صرف پولیٹیکل ایلیٹ بلکہ انڈیا کے جو ڈیفنس سروسز کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی دے آر پروبیبلی ایٹ لاس ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس سچویشن۔ ٹائم میرا خیال ہے کہ اب آ گیا ہے کہ اس ساری ایپیسوڈ کے جو اثرات ہونے جا رہے ہیں ریجنل اور گلوبل لیول پہ ان کو پراپرلی اینالائز کیا جائے اور دیکھا جائے کہ انڈیا اصل میں اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے۔ The recent India-Pakistan episode has changed altogether the scenario in the region۔ ریجن میں اس سے پہلے انڈیا کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اسٹریٹجک لیوریج حاصل ہے پاکستان پر، لیکن اس جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے اوپر جو اس کی جنگی صلاحیت ہے اس پر ایک غیر معمولی فوقیت حاصل ہے۔ اگر ہم اس حالیہ جنگ کے پس منظر میں پاکستان اور انڈیا کی جنگی صلاحیتوں کا موازنہ کریں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو کم از کم 2 ایسی ڈومینز میں شکست دی ہے جو کہ
मॉडर्न मिलिट्री वॉर स्ट्रेटेजी में बहुत अहमियत की हामिल हैं, यानी कि एयर पावर और मिसाइल पावर। मॉडर्न वॉर स्ट्रेटेजी में अगर आपके पास ये दोनों सलाहियतें दुश्मन की कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो तो या तो जंग शुरू ही नहीं होती, और अगर शुरू होती है तो उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में पाकिस्तान ने जो ही अपना सिस्टम जो है उसको ऑन किया तो इंडिया के S-400 जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उन दोनों को तबाह कर दिया। इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एज हासिल हो चुका है, और मेरा मानना ये है कि इस स्ट्रेटेजिक एज को हासिल करने में पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है J-10C उसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज J-10C की जो बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी जो है वो इंडिया के राफेल से कम से कम 50 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा J-10C जहाज़ है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज में दूसरे एनिमी जहाज़ को 50 किलोमीटर ज़्यादा की दूरी तक वो देख सकता है। अगर राफेल की दूर तक देखने की सलाहियत जो है वो 150 किलोमीटर है तो J-10C की ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। यहाँ पर एक अहम बात जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अब मीडिया में भी आ चुकी है, कि पाकिस्तान ने यही जो कैपेबिलिटी है 50 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तक देखने की हमारे जहाज़ों की, उसको ना सिर्फ J-10C बल्कि JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान इंडिजिनसली बना रहा है उसके ऊपर भी माउंट कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान का जो एयर फ्लीट है उसकी एक बड़ी तादाद जो है वो इंडिया के राफेल और बाकी जो जहाज़ हैं उनसे ज़्यादा दूर तक देखने की सलाहियत रखती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर पाकिस्तान एयर फोर्स एंड फॉर दी पाकिस्तान मिलिट्री कैपेबिलिटी। इस कैपेबिलिटी से होता क्या है बेसिकली? इस कैपेबिलिटी से होता ये है, एयर फोर्स की टर्म में उसको कहते हैं फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक एंड फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। यानी कि हमारा जहाज़ अगर 50 किलोमीटर ज़्यादा दूर तक देख सकता है तो दूसरा जो एनिमी के जहाज़ से पहले ही 50 किलोमीटर पहले ही वो क्योंकि उसको देख लेता है तो फिर उसको लॉक कर सकता है और फिर उसको शॉट कर सकता है, उसको मार सकता है, फायर कर सकता है। जैसा कि हमने पाकिस्तान इंडिया के रीसेंट एपिसोड में देखा कि हमारे जहाज़ों ने उनके 5 या 6 जहाज़ गिरा दिए इससे पहले कि वो पाकिस्तान के जहाज़ों को विजिबल कर सकते या देख सकते। हमारे जहाज़ों ने उनको फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट फायर की कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गिरा दिया। यहाँ पर 3 अहम सवाल उभरते हुए हमें नज़र आते हैं। नंबर 1, क्या पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को कायम रख सकेगा? नंबर 2, क्या पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज से कोई फ़ायदा भी हासिल कर सकेगा या ये सिर्फ फॉर दी सेक ऑफ इट है? और तीसरा ये कि इंडिया के पास इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अब हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी देखते हैं। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बरकरार रख सकेगा? तो अपरेंटली हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसको बरकरार रख सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर इंडिया इस एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग करेगा तो उसको कम से कम 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए, वो भी उस सूरत में कि अगर पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहे। फॉर इंस्टेंस इंडिया का सुनने में हमें यह आया कि प्लान कर रहा है इंडिया कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो है उसका प्लांट इंडिया खुद लगाने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो उस प्लांट को ऑपरेटिव करने के लिए इंडिया को कम से कम 8 से 10 साल का अरसा चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरी हम ऑप्शन देखेंगे इंडिया इस एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता है, तो इंडिया कैन बाय 5th जनरेशन वॉरफेयर प्लेन्स फ्रॉम अमेरिका फॉर इंस्टेंस, क्योंकि वो हैं ही सिर्फ अमेरिका के पास। लेकिन अगर अमेरिका से वो लेना भी चाहेगा तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चाइना की सूरत में ऑप्शन मौजूद है कि चाइना से पाकिस्तान उस इक्वलिटी के या उस स्ट्रेंथ के वॉर प्लेन जो है वो ख़रीद सकता है, और जिसका पाकिस्तान प्लान भी कर रहा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज से कोई फ़ायदा भी हासिल कर सकता है या करने जा रहा है? तो उसका आंसर भी यस में है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो रीजन में जो पोजीशन है वो इस एपिसोड के बाद हमें बहुत बेहतर होती नज़र आती है। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को कम से कम ये हासिल करना चाहिए, और पाकिस्तान मेरा ख्याल इसका प्लान भी कर रहा होगा या कर रहा है, वो ये है कि रीजन के जो एक्टर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप बेहतर होंगे तो उसका आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर भी असर आएगा। इसके अलावा
اسی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کو نظر میں رکھتے ہوئے بہت ساری جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ پاکستان کو ہمیں امپورٹنس دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کا ایک بہت زبردست معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی جو سی پیک ہے اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ تیزی آئے گی۔ امریکہ ان اٹ سیلف یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو اگر یہ ساری سچویشن ایسے ہوتی ہے تو پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ تو پاکستان کا فار دی لاسٹ 2-3 ڈیکیڈ جو اصل مسئلہ رہا ہے وہ ہماری اکنامک سچویشن ہے۔ ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی وہ کبھی بھی اتنی ویک نہیں تھی، لیکن ہماری اکانومی جو ہے اس کی ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور ہماری جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آپس میں یہ دونوں جو فیکٹرز ہیں یہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کو بہت اچھی ایک لیوریج مل رہی ہے جس میں پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اس اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کا ان ٹرمز آف اکنامک ایڈوانٹیج۔ انڈیا کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی آپشن انڈیا کے پاس یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر کوئی سرپرائز اٹیک کرے۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ بیسیکلی اس طرح کی پاسبلٹی بہت مشکل ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو ٹائم چاہیے تھا ٹو ایکومولیٹ دیئر فورسز، اور پھر وہ اپنی ڈپلائمنٹ کی۔ اسی ٹائم فریم میں پاکستان کو بھی ٹائم مل گیا اور پاکستان نے اپنی فورسز ڈپلوائے کر دی، تو دونوں طرف ایسکلیشن برابر ہو گئی۔ تو انڈیا اس پہ جب اٹیک کیا تو پاکستان واز ریڈی فار اٹ۔ بیسیکلی دونوں کنٹریز میں پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کی ملٹری موومنٹس کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوتی ہے، اور جو ڈی جی ایم اوز ہیں یعنی جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں دونوں کنٹریز کے، وہ ہفتے میں ایک دن آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور اگر ڈپلائمنٹ میں موومنٹ میں کوئی چینج آئے تو آپس میں شیئر کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سرپرائز والا فیکٹر ہے یہ انڈیا کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو جو عالمی طاقتیں ہیں لائک امریکہ، رشیا، چائنا، ان کی اپنی کیپیبلٹی ہے جو انہوں نے مختلف ملکوں کی جو ملٹری موومنٹس ہوتی ہیں ان کو انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان انڈیا کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی چینج آئے تو دے آلسو انٹروڈ، اور وہ ملکوں کو انگیج کرتے ہیں، ان کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی آپشن انڈیا کے پاس جو ہے اس ملٹری سرپرائز میں رہ جاتی تھی ماضی میں، وہ تھا فالس فلیگ، یعنی ایسی سچویشن کریٹ کی جائے اور پھر ایک چھوٹا سا اٹیک کر دیا جائے کسی ایک جگہ کو لے کے یا کسی ایک ایڈوانٹیج کو لے کر اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے جائیں۔ وہ موسٹلی انڈیا نے اپنے الیکشنرنگ کے لیے یا الیکشن ریزلٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے انڈیا نے یوز کیا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی وہ آپشن بھی اب انڈیا کی ختم ہو چکی ہے، بیکاز ان دس ایپیسوڈ وہ فالس فلیگ کیا پورے کا پورا اٹیک بھی جو ہے وہ پاکستان نے اس طریقے سے ریپیل کر دیا ہے کہ انڈیا از ناؤ لیفٹ ود نو آپشن ایٹ لیسٹ اس فارمیٹ کے۔ دوسری آپشن انڈیا کے پاس جو ہمیں سمجھ آتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی مد میں دیکھ لیں یا دیکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ انڈیا عالمی سطح پر پاکستان کو انگیج کرے یا عالمی سطح پر پاکستان کو آئسولیٹ کر دے۔ وہ بھی ہم نے اس دفعہ انٹرسٹنگلی دیکھا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ چائنا، رشیا، فرانس، باقی کنٹریز بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انڈیا کا جو سٹینڈ پوائنٹ تھا آفٹر پہلگام وہ دیٹ واز ویری ویک، اور پاکستان اپوزٹ ٹو اٹ کیم اپ ود اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو، جب وہ پاکستان نے کہا کہ جی ہم اس کی عالمی سطح پر کسی بھی ادارے سے تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو کوئی بھی سین مائنڈ، کوئی بھی ریشنل انٹرنیشنل اور ریجنل ایکٹر جو ہے وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عالمی سطح پر انڈیا کے پاس اگر کوئی لیوریج موجود تھا تو وہ بھی اس نے لوز کر دیا ان دس ایپیسوڈ۔ تیسری آپشن انڈیا کے پاس یہ ہے کہ انڈیا ریجنل لیول پہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دے۔ اس پہ بھی ہم نے دیکھا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیوائن ڈیزائن جو ہے وہ شاید انڈیا کے اگینسٹ کام کر رہا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے انفلوئنس سے نکل گیا، اور اس کے بعد ہم اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ریجنل پلیئرز، ایسے ریجنل پلیئرز جو پاکستان سے تھوڑے تھوڑے پچھلے کچھ عرصے سے ناراض نظر آتے تھے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ کنٹریز لائک چائنا،
ٹرکی ہے, آذربائیجان اور اب ترکمانستان, یہ تو باقاعدہ پاکستان کے ساتھ ایک لائن اپ کر کھڑے ہوتے نظر آ گئے ہیں ہمیں انڈیا کے, اسپیشلی انڈین پوائنٹ آف ویو کے اگینسٹ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ, particularly when America is not also objecting to it. پاکستان کی جو بھی لائن اپ ہے اس کو امریکہ آبجیکٹ نہیں کر رہا, بلکہ امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ. تو اگر تجارت کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اور پھر یہ لائن اپ, تو انڈیا کے لیے یہ آپشن بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب ختم ہو گئی ہے کہ ریجنل لیول پہ پاکستان کو آئسولیٹ کر سکے. ان تینوں آپشنز کے فزل آؤٹ ہونے کے بعد اٹ سیمز دیٹ انڈیا از لیفٹ ود اونلی 2 steps, not options. اسٹیپ نمبر 1 جو کہ پازیٹیو ہے اور لانگ ٹرم ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے گیپس کو جو اس کو اس ملٹری ایپیسوڈ میں نظر آئے ہیں ان کو پلگ ان کرے اور اپنی کیپیبلٹی انکریز کرے. لائک جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پروبیبلی انڈیا جو ہے وہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس جو ہے ان کا پلانٹ انڈیا میں لگانے کا پلان کر رہا ہے, جو کہ ایک لانگ ٹرم ایکشن ہے. دوسری جو انڈیا موو کر سکتا ہے, جو کہ ایک نیگیٹو سمجھ لیں ایک سٹیپ ہوگا آن دی پارٹ آف انڈیا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے, پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے کی کوشش کرے, جو کہ لگتا ہے کہ انڈیا نے شاید پہلے ہی اس کام کو شروع کر دیا ہے. لیکن یہ ایک سکسیسفل اور ایک پازیٹیو سٹیپ نہیں ہوگا آن دی پارٹ آف انڈیا, پرٹیکولرلی فار دی ریجنل پیس آلسو. پاکستان کے اون پہ جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہت ہی احتیاط سے یہ سارے ایڈوانٹیج جو پاکستان کو اس وقت مل رہے ہیں ان کو انالائز کرنا چاہیے, ان کو آپٹیملی پازیٹیولی اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر بیس کر پاکستان کو اپنی فیوچر اسٹریٹجیز بھی بنانی چاہیے. Stay tuned, because in the next step we will be analyzing the things from the regional perspective.